ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اختلافات کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دل میرے رب کی انگلیوں میں ہے، دل میرے رب کی انگلیوں میں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس کا جی چاہے دل پھیر دے۔ اور لوگوں، تم گواہ رہنا، میں تمہارے دلوں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اپنے رب کی طرف پھیرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس لیے اختلاف کی باتیں تو تم نے بہت سنی ہے، آؤ آج ہم اتفاق کی بات بھی سن لیں۔ اتفاق میں ہی کامیابی ہے، اختلاف میں کامیابی نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم روز روز کے جھگڑوں کا قضیہ بات کر لیں؟ کیا یہ مشکل بات ہے کہ ہم اپنے مسائل کو ہمیشہ کے لیے طے کر لیں؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگ دنیا کے معاملات میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور پھر جب جھگڑا طول پکڑتا ہے تو بستی کے چودھری اور پٹیل اور سیانے کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہیں۔ وہ پٹیل و چودھری، سیانہ اگر زیادہ سیانہ ہوگا تو وہ مسئلے کو سننے سے پہلے کہتا ہے، تم یہ کاغذ پہ دستخط کر دو کہ مجھ کو بڑا سمجھ کے جو میں کہوں گا اسے مان لو گے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جھگڑوں کو مٹانے والے، وہ کہتے ہیں ہم تجھ کو بڑا مان کے ہی آئے ہیں، اگر بڑا نہ مانتے تو تیرے پاس نہ آتے۔ دستخط کی بات ہے، دستخط کے لیے بھی تیار ہے، دستخط کروا لو، جو تو کہے گا ہمیں منظور ہے۔ پھر وہ جو فیصلہ کرتا ہے کوئی اس سے اخراج کی جرأت اور جسارت نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم سب مل کر سوچیں کہ دین کے مسئلے میں بھی کوئی بڑا ایسا ہے جس کے پاس جا کے ہم اپنے جھگڑے کو چکا سکتے ہیں کہ نہیں؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، غور و فکر تو کرو، سوچو تو صحیح، کیا ہمارے اعمال صحیح ہے؟ کیا ہمارا دین صحیح ہے؟ اب ہم جس دین کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، عمریں گزر گئی،
یہاں تک کہ ہمارے پیر خبر میں لٹکنے لگ گئے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا کتنے سال، 80 سال، 90 سال، 60 سال کا عمل جو میں نے کیا ہے، اب قریباً موت کے ہوں، میں مرنے کے قریب ہوں، موت کے قریب ہوں، اور اس کے بعد میرا انجام یا تو جہنم میں ہوگا یا تو جنت میں ہوگا۔ کیا جنت کے لائق ہوں میں یا جہنم کے لائق ہوں؟ اس دنیا میں سوچو، مرنے سے پہلے سوچو، موت سے پہلے سوچو، کیونکہ موت سر پر کھڑی ہے۔ میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح غور سے سنو، موت کہاں کھڑی ہے؟ سر پر کھڑی ہے، کوسوں دور نہیں ہے کہ آنے کے لیے ابھی 60 سال لگیں گے، 6 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے۔ موت سر پر کھڑی ہے۔ اگر ہم کبھی غور سے بات سنیں اور سوچیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کے جھگڑوں میں تو لوگ کسی کو بڑا جا کے مانتے ہیں۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیدائش ہی کے دن یہ سن لیتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں دنیا میں آنکھ کھول رہا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان کے کھول رہا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں باپ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں اور یہ کلمہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں دنیا میں آنکھ کھول رہا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان کے کھول رہا ہوں۔ اس کے تو دستخط ہو چکے ہیں، اس نے تو بڑا مان لیا ہے، اور دل کو اپنے جھگڑوں کو چکانے کے لیے پہلے کسی مشترکہ آدمی کے ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسا بندہ ڈھونڈو جس پر دونوں فریقوں کا اعتماد ہو۔ اور میرے دوست، میرے بھائی اور خواتین اسلام، تمہارے پاس تو ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو اس پہ عدم اعتماد کرے وہ اس کی امت میں شامل نہیں رہتا۔ تمہیں تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو وہ شخصیت مبارکہ، مقدسہ، محترمہ و قدسی صفات شخصیت موجود ہے جو تمہاری بھی اور ہماری بھی متاع ہے، اور اس کو بڑے محلے کے لوگوں نے نہیں بنایا ہے، کسی چودھری نے نہیں بنایا، کسی ملا نے، مولوی نے نہیں بنایا، کسی پیر و مرشد نے نہیں بنایا، کسی حکمران نے نہیں بنایا، کسی پٹیل نے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، شہر کے لوگوں نے نہیں بنایا میرے بھائی، اس کو بڑا تو اس نے بنایا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین نے بڑا بنایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس پہ بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، داؤد علیہ السلام کو بھیجا، سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، عیسیٰ روح کو بھیجا علیہ السلام۔ کسی کے بارے میں یہ کہا جو یتیم مکے کے بارے میں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائی، میرے دوست، اگر ساری کائنات سے بڑا کسی کو بنایا ہے تو صرف تجھ کو بنایا ہے۔ سارے بڑے، لیکن کسی کو قیامت تک کے لیے خود بڑا قرار دیا۔ یہ بھی بڑے تھے، نوح علیہ السلام بھی بڑے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے تھے، یوسف و یعقوب بھی بڑے تھے، اور لوط و شعیب بھی بڑے تھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی بڑے تھے، لیکن علیہ السلام ان کی بڑائی ایک زمانے کے لیے، ایک بستی کے لیے تھی۔ کوئی اپنی قوم کا بڑا، کوئی اپنے قبیلے کا بڑا، کوئی اپنی جماعت کا بڑا، کوئی اپنی بستی کا بڑا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کا بڑا صالح۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کا بڑا ہود۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کا بڑا شعیب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کا بڑا نوح۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا بڑا موسیٰ۔ اور جب خلعت فاخرہ نبوت یتیم مکہ کو پہنائی گئی تو کہا گیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں
عربوں کا بڑا نہیں، عجم کا بڑا نہیں، مکے کا بڑا نہیں، جزیرہ عرب کا بڑا نہیں، اپنے زمانے کا بڑا نہیں، بلکہ پوری کائنات کے زمانوں کا بڑا، پوری کائنات کے مکانوں کا بڑا، ساری کائنات کا سب سے بڑا تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس اتنا بڑا موجود ہے، پھر کھل کے کہہ دو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے؟ دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں جھگڑا مٹاؤ، کہتے ہیں فیصل ڈھونڈو، حاکم ڈھونڈو، ڈھونڈتے ہیں جو دلیر ہوتا ہے کہتا ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ تم اسے منصف سمجھتے ہو، میں اسے منصف نہیں سمجھتا۔ یہ کھل کے کہہ دو کہ اسلام کے اندر کوئی منصف نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، پھر کشتی کرتے رہو، پسپائی اختیار کر لیتے ہیں، ہم کمزور تم طاقتور، پھر ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے، پھر ہمارا جھگڑا کوئی نہیں۔ جھگڑا تو ہم تب بھی نہیں کرتے، اب بھی نہیں کرتے، پھر ہمارا تم سے اختلاف بھی کوئی نہیں۔ تم کہہ دو اسلام کے اندر ہمارا کوئی بڑا نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ بڑا بھی مانو اور اسے منصف بھی نہ سمجھو؟ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں۔ ایک نے کہا تھا بڑا مانتا ہوں منصف نہیں مانتا۔ جھگڑا لے کے آیا، قضیہ لے کے آیا، مسئلہ پیش کیا، کہا بڑا یہی ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھو، مسئلہ رکھا، فیصلہ ہوا، اس نے کہا بڑا مانتا ہوں منصف نہیں مانتا۔ عرش والے نے کہا سارا قرآن 30 پارے بھرے ہوئے، پورے قرآن کے جتنے حافظ ہیں ان کو کہو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھو۔ پورے قرآن میں رب نے کہیں اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، کہیں رات کی، کہیں چاش کی، کہیں آمد و رفت سورج و چاند کی، کہیں ستاروں کی ششمک کی، کہیں طلوع و آفتاب کی، کہیں غروب و چاند کی، کہیں فجر کی، کہیں لیال عشر کی، کہیں شفع کی، کہیں وتر کی۔ لیکن جب اس نے کہا اسے بڑا مانا تو مانتا ہوں، منصف نہیں مانتا، عرش والے نے اپنے ذات کی قسم کھائی، ادھر یہ پتا، ادھر یہ چلا، ادھر سے جبرائیل امین چلا، کہا فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو تجھ کو بڑا مان کے تجھ کو منصف نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ جاؤ، اس کا دین اور ہے، اس کا مذہب اور ہے۔ پھر بات کیا ہے؟ کیا بات ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ کیا کہو ہمارا کوئی بڑا نہیں، یا کہو بڑا ہے منصف نہیں مانتے، انصاف کرنے والا نہیں مانتے؟ اگر بڑا بھی ہے منصف بھی ہے تو پھر لڑائی کس کی؟ اور لڑائی کس کی ہے میرے بھائی؟ چلو اس بڑے کے پاس چلتے ہیں، اس منصف کے پاس چلتے ہیں۔ اس عرش والے تیری رحمت پہ قربان، تو نے منصف کو بھیجا اتنا انصاف کرنے والا کہ جب ایک عورت کی سفارش لے کر لوگ آئے، آقا یہ بڑے اونچے گھرانے کی ہے، آقا یہ اونچے بڑے گھرانے کی ہے، اس کو معاف کر دیں، تو منصف کا یہ کہنا، اس نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھرانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کے قانون کو دیکھتا ہے۔ منصف ایسا جس کے انصاف کی حالت یہ ہے کہ اس نے نہ اپنے کو دیکھا نہ بیگانے کو دیکھا، اور اس نے یہاں تک کہا تھا، اس کے بارے میں کہا، اس کا نام لے کے کہا، اللہ اکبر، اس کا نام لے کے کہا کہ آسمان کے فرشتے اس کے تخصص کی قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو کہا اس کا اپنا نقط جگر تھی، اپنے خون کا حصہ تھی، اس کے بارے میں کہا، جس کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانا تھا جب کائنات میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تھا، اس کا نام لے کے کہا، ہم کہا تم اس عورت کی سفارش کرنے آئے ہو، یہ بڑے خاندان کی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لخت جگر سے تو بڑی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بڑا منصف ہے کہ انصاف کی بات آئے، اگر فاطمہ بھی چوری کرے، محمد ہاتھ کاٹتے ہوئے نہ دیکھیں گے
کہ یہ حسن و حسین کی ماں ہے کہ نہیں، اس منصف کو نہیں مانتے ہو، اس منصف کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ منصف ایسا جس نے نہ اپنے کا خیال رکھا نہ بیگانے کا خیال رکھا۔ بعض منصفوں پہ عدم اعتماد بھی ہوتا ہے کہ اپنوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ منصف تو ایسا منصف ہے جس نے 33 برس تک ایسا انصاف کیا کہ 33 برس کے بعد اپنے آپ کو بھی انصاف کے سامنے رکھے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ کوئی ہے ایسا منصف جس نے 23 برس حکمرانی کر کے گزارے ہوں، قائد بھی ہو، میر کارواں بھی ہو، رہبر بھی ہو، راہ دو جہاں بھی ہو، راہو جہاں بھی ہو، قافلہ سالار بھی ہو، کمانڈر ہو، چیف بھی ہو، حکمران بھی ہو، سلطان بھی ہو، شہنشاہ عالم بھی ہو، منصف بھی ہو، قاضی بھی ہو، حج بھی ہو، اور پھر مربی بھی ہو، استاد بھی ہو، شیخ بھی ہو، اور اپنے کرتے کو اٹھا کے کہے، اپنے کرتے کو اٹھا کے کہے، لوگوں کسی کے خلاف انصاف کے خلاف بات ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بدلہ لے لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بدلہ لے، دنیا میں بدلہ لے لے، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر نہ کرے۔ کوئی ہے ایسا منصف، ایسا کہنے والا کوئی ہے؟ بدلہ لے لو، جو بھی میں نے تمہارے ساتھ غلطی کی ہے، نا انصافی کے، تو بدلہ اس سرزمین میں لے لو، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر مت کرو، اللہ اکبر دعویٰ دائر مت کرو۔ بعض منصفوں کے بارے میں شک ہوتا ہے، میں ہوں، میرے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی اور کا کیس ہو اس کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کے بارے میں انصاف نہیں کر سکے گا۔ منصف ایسا منصف جو اپنے بارے میں بھی منصف ہے، لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک یہودی جس کے پاس میرے آقا کی ذرا رحم رکھی ہوئی تھی، ایک دن آیا، اپنے قرضے کا مطالبہ کیا، ہاتھ گریبان تک جا پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو تھام لیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا ہاتھ تلوار کے دستے پہ کانپ رہا ہے، آقا کائنات کی نگاہ اٹھی، فاروق رضی اللہ عنہ کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو تلوار کے دستے پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا، ہائے اپنے گریبان تھاما، ہائے اپنے گریبان تھامنے والے کا خیال بھول گیا، جلدی سے کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ کو ہٹا لو، اس کو کچھ نہ کہنا، یہ حقدار ہے، حق مانگنے آیا ہے۔ منصف ایسا منصف، اس منصف پر بھی کوئی شبہ ہے، کوئی مسئلہ حل تو کرے، بھائی اختلاف مٹانے کے لیے کوئی بات تو طے کر لیں، ہمارے اندر اختلاف ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، کسی کو برا نہیں کہتا، جو اختلاف کرتے ہیں ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں اختلاف ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ کوئی حل کی بھی صورت ہے، کوئی اس اختلاف کے خاتمے کی بھی صورت ہے؟ سیانے لوگ بنیادی باتیں طے کرتے ہیں، کوئی منصف مان لو جو عادل ہو، منصف بھی ہو، عادل بھی ہو، اور بڑا بھی ہو، بڑا بھی ہے، عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، بڑا کتنا کہ کائنات مل جائے، ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے، ایک پلڑے میں صرف اس بڑے کو رکھا جائے، اس بڑے کا اکیلا پڑنا بھاری رہے، اتنا بڑا ہے منصف، اتنا کہ ساری کائنات کے ظالموں پر اس کے انصاف کو تقسیم کر دیا جائے تو کائنات کے سارے ظالم عادل بن جائے، بڑا بھی موجود ہے، منصف بھی موجود ہے، پھر جھگڑا کیا ہے میرے بھائی؟ کیا کہو کہ بڑا نہیں مانتے، کہو منصف نہیں مانتے؟ اگر دونوں مانتے ہو تو پھر اپنا کیس اس کی بارگاہ میں رکھنے میں دشواری کیوں، وقت کی ہچکچاہٹ کیوں؟ چلو اپنا کیس لے کے چلتے ہیں، تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، پرانی بات نہیں کرتے، کل کی بات کر لیتے ہیں، کیس کی بہت باتیں ہیں، ایک حل کر لیں پھر دوسری کر لیتے ہیں۔ ہم نے کل جلوس نکالا تمہاری نیت پہ، مجھے بھی کوئی شبہ نہیں، ہم نے نہیں نکالا، تم نے ہماری نیت پہ شبہ کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا،
کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے گالی دینے سے، تمہارے اعتراض کرنے سے مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ کوئی سارے عالم، سارے علماء کرام میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پریشان ہوں، اللہ کا واسطہ ہے میرا جھگڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ میں نے اسے بڑا بھی مانا ہے، میں نے اسے منصف بھی مانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو آواز آئے، کعبے کے رب کی قسم میں آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ مدینے والے پیدا کرنے کے بعد، مدینے والا پیدا ہونے کے بعد 63 سال زندہ رہا۔ پیدائش کی بات پہ ذرا بشریت کا مسئلہ بھی طے کر لو۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جلوس نکالتے ہو، کوئی دوست کسی کی موت پہ تو جلوس نہیں نکالا کرتا۔ کل یہ اختلاف تھا، ہائے اڑا لی بلبلوں نے، خمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان میری۔ ہم سے لڑتے ہو، ہم سے بحث کرتے ہو، ہم سے باتیں کرتے ہو، ہم سے حجت کرتے ہو۔ ہم نے تو تمہارے ادھڑے ہوئے دامن کو رفو کیا ہے، ہم سے کیا لڑتے ہو؟ ہم کو دعائیں دو، تمہیں قاتل بنا دیا۔ ہم کو دعائیں دو، تمہیں قاتل بنا دیا۔ ہم نے 12 وفات کا نام لے کے تم سے 12 وفات چھڑوائی۔ ہمارے شکر گزار رہو، ہم سے کیا لڑتے ہو؟ ہماری دوستی تو دیکھو۔ ہم نے کہا موت مانتے نہیں، موت کا دن مناتے ہو۔ ہم نے اصلاح کی تھی، کل تک اخبار میں اشتہار چھپتے تھے 12 وفات، اور یہ دن ہے بھی وفات کا۔ مورخین کا اتفاق ہے، ولادت تو 9 کو ہوئی تھی، 12 کو تو وفات ہی ہوئی ہے۔ تب بھی ہماری بات مانی تھی، آج بھی ہماری بات مان لو۔ تب یہ وفات کا اختلاف تھا، اب کہنے لگے چلو تمہاری بات مان تو لی تھی، اب تو آپ تو ولادت کا مناتے ہو۔ ہم نے کہا کبھی نور کی بھی ولادت ہوئی ہے؟ بتلا دو میرے بھائی۔ ہم نے ایک نوریوں کے سردار کی داستان بھی پڑھی ہے، جو معراج کی رات میرے آقا کے براق کی لگام تھامے ہوئے تھا، اس کی بھی ذرا وہ اولاد کی تاریخ تو بتلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ سیدھے لوگ ہیں ہم، سیدھے لوگ ہیں، ہمارے اتنی عقل نہیں ہے۔ تم ہم کو بتلا دو، ہم مان لیں گے۔ ہم کو بتلاؤ، ہم کچھ مانتے بھی چلو، کچھ مانتے بھی تو چلو۔ وہ میلاد مناتے ہو تو یہ بھی بتلاؤ کبھی نور بھی پیدا ہوا ہے، کبھی نور بھی پیدا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا عیسائیوں کو غلطی لگ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا، نور کا باپ، بیٹا بھی کوئی نہیں تھا اور نور کی کوئی اولاد، بیوی بھی نہیں تھی اور نور کی کوئی بیوی۔ غلطی لگ جائے تو کوئی بات ہے۔ یہاں صدیق کائنات کا ذکر بھی کرتے ہو، اس کے شوہر تھے۔ یہاں طبیب و طاہر و قاسم و ابراہیم کا ذکر بھی کرتے ہو، ان کے باپ تھے۔ یہاں ختیجہ رضی اللہ عنہا کی بات بھی کرتے ہو، ان کے تاجدار تھے۔ یہاں ابو طالب کی بات بھی کرتے ہو، ان کے نگہدار تھے۔ یہاں عبد المطلب کی بات بھی کرتے ہو، ان کے پاسدار تھے۔ یہاں ختیجہ رضی اللہ عنہا کی بات بھی کرتے ہو، وہ مالدار تھی، یہ فقیر تھے، اس نے مال دے کر ان کو تونگر بنایا تھا۔ یہاں آمینہ کی بات بھی کرتے ہو، 6 سال کے تھے، یتیم چھوڑ گئی، پھر یتیمی میں پرورش پائی، پروان چڑھے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بشریت کے بارے میں غلطی لگ جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سسر بھی ہے، داماد بھی ہے، بھائی بھی ہے، خاوند بھی ہے، شوہر بھی ہے، تاجدار بھی ہے، پھر بشر نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی بتلاؤ، کسی نور کا بیٹا بتلاؤ، کسی نور کا باپ بتلاؤ، کسی نور کا داماد بتلاؤ، کسی نور کا سسر بتلاؤ۔ ہم سے پوچھو، اس کا داماد عثمان بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، اس کا سسر فاروق بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، اس کا بیٹا طبیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، قاسم بھی ہے، اور وہ ابراہیم بھی ہے جو فوت ہوا، ہاتھوں پہ رکھا ہوا، اور اب نبی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی برس رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے آقا بھی رو رہے ہیں، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا آج میرے ہاتھوں میں اس کی لاش پڑی ہے، اگر میں نہ روؤں تو کیا کروں؟ روتا ضرور ہوں، زبان سے یہی کہتا ہوں اللہ ایک بیٹا تھا ساری کائنات لے لے، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تیرے شکر کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلے گا۔ پھر بات تو سنو ذرا،
تعصب کی بات نہ کرو، تعصب کی بات نہ کرو، آج اختلاف کی بات نہیں کرنا، کوئی حل کی بات تو کر لیں، کوئی اتفاق کی بات بھی آج سن لو۔ یہ بات ذرا یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے دوستو، تم بھی بڑے سنگ دل ہو، موحد ہو، تم بھی بڑے سنگ دل ہو، میں سچی بات کہتا ہوں، اپنوں کے خلاف ہو تب بھی، بیگانوں کے خلاف ہو تب بھی تم بھی بہت زیادہ ہو گئے ہو نا۔ اب لڑنے کے لیے تیار رہتے ہو، تم کہتے ہو گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اتنے موحد دیکھ کر تو جو بالکل بزدل ہو وہ بھی شیر ہو جاتا ہے۔ سچی بات کبھی کہتے تھے چراغ لے کر ڈھونڈو، ایک موحد نہیں ملتا، اب پتھر اٹھاؤ، نیچے سے موحد نکل آتا ہے۔ لڑتے کیوں ہو بھائی؟ تمہارا مسلک نفرت سے نہیں پھیلا، محبت سے پھیلا ہے۔ کیوں تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو جس نے کہا تھا میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ ان ٹیپ ریکارڈ کو اٹھائیے، دوستوں کو کہو، ان انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ان واٹس ایپوں کو اٹھاؤ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اٹھاؤ، یوٹیوب کو اٹھاؤ، اپنے دوستوں کو کہو ہم سے لڑ لو، لیکن ذرا سن تو لو، بات تو سن تو لو۔ کبھی سننے سے تو ایمان خراب نہیں ہو جاتا، ہمارے بیانات تو سنو، سننے سے ایمان خراب نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنو، وہ انصاف کرنے والے کی بات سنو، اللہ نے جسے بڑا بنایا اس کی بات تو سنو میرے بھائی، تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا۔ مزے کی بات تو یہ ہمارے دوستوں نے فتوے ہی کچھ ایسے دیے، کوئی سنے ہی نہیں، کہا اس کے پیچھے نماز پڑھو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ پوچھے نماز اس نے پڑھی ہے، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کا نکاح کیوں ٹوٹ گیا؟ کہا ان کی آواز نہ سنو، جو ان کی مجلس میں جائے گا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مجلس نہ ہو گئی، بدہو کا آہو ہو گیا، جو اوپر گر جائے گا اور بندہ نیچے آ کے دب جائے گا۔ تم ان کو پیار کی بات سناؤ، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، منوانا تو عرش والے نے اپنے محبوب کو کہا کہ تیرا کام بھی نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو تو چاہے نہیں منوا سکتا، مانتا وہی ہے جس کو عرش والا چاہتا ہے۔ او میرے بھائی، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو بن جا رہے ہیں، ہم تو مسافر ہیں۔ سودا اللہ رب العالمین، سودا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آئے ہیں، جس کو کھرا لگے لے لے، نہ کھرا لگے ہم کو گالی دینے سے کیا فائدہ میرے بھائی میرے دوست، ہم کو برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ، ہمیں فلاں کی نسبت لگانے سے کیا فائدہ میرے بھائی۔ لوگ کبھی بنجارے کو پتھر تو نہیں مارتے، پتھر تو نہیں پھینکتے، جی میں آیا تو سودا لے آیا، نہیں تو نہ لایا، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ یار جو تمہاری آنکھوں پہ پٹیاں بندھے ہیں اس لیے بندھتے ہیں کہ کہیں سودے کے کھڑا ہونے کی وجہ سے تمہارا جی نہ آ جائے، دل نہ آ جائے۔ کائنات کے دل آیا ہوا ہے، سن لو، اس کھرے سودے پہ کائنات کا دل آیا ہوا ہے، اور علامت یہ ہے کہ دل نہ آیا ہوتا تو آج اس بستی میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی ایک مسجد نہ تھی، 10 مسجدیں کیسے بن جاتی؟ اب 100 مسجدیں بن گئی ہیں۔ دل آیا ہوا ہے، آئے ہوئے دل ہی کو تو روک رہے ہیں، وگرنہ لڑائی کس بات کی؟ تم کہو اس کی بات بھی سنو، ہماری بھی سنو۔ ہم نے اپنے بندوں کو کبھی نہیں کہا تم بھوری بھالی بھیڑے ہو ان کی بات نہ بھیڑے ہو ان کی بات نہ سننا۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کی جی چاہے سنو، سودا جہاں سے کھرا ملے لے لو، جاؤ۔ اعلان نہیں کرتا، اعلان کرتا ہوں، دوست اپنی مسجد میں اعلان کرتا ہے جمعہ پڑھائیں، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، مجھے یہ سودا منظور ہے میرے بھائی میرے دوست۔ ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ کے سوا اللہ کے احکامات پیش کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بھی بیانات سنو، قرآن اور حدیث کے بیانات سنو، نظر انداز مت کرو۔ خیانہ بیانات آتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، دین کیا ہے، تمام معاملات کو
حق اور سچ کیا ہے، اخلاص کیا ہے، دین اخلاص کسے کہتے ہیں، ہر چیز ہم سمجھاتے ہیں۔ سنو تو صحیح، نظر انداز مت کرو، سن لو، محبت سے سن لو، تاکہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے اثر کر جائے اور تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے اور تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی، جس دن چاہے جو چاہے موت کے گھاٹ اترنے والا ہے، ہر ایک کو موت کے قریب جانے والا ہے۔ کون کب چلا جائے، کس کی باری پہلے آ جائے، آج ہم تو کل وہ تو، آج ہم ہیں، آج جا رہے ہیں تو کل دوسرا آنے والا ہے۔ کسی کو اس دنیا میں جینا نہیں ہے، مرنے کے بعد فیصلے ہونے والے ہیں۔ جو آخرت کا فیصلہ کٹھن فیصلہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ آ جاؤ ادھر آ اے دلبر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ او میری طرف سے جو بھی ہے میرے بھائی میرے دوست، ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن اور پیش کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ فیصلہ ہو جائے، جو بھی فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم بولو، تم جو چاہے بولو، ہمارے بیانات سنو۔ ہمارے بیانات کے اندر کسی کے بارے میں طنز نہیں ہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کرتے میرے بھائی میرے دوست۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ فیصلہ کس کے پاس لے جانا ہے؟ قرآن اور حدیث کی طرف لے جانا ہے۔ ادھر آ اے دلبر، ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اپنے پاس وہی ہے جو کائنات کے امام نے کہا تھا۔ صدیق کہتا ہے ایک کافر نے گالی دی، دل پہ جبر بھی کیا تو خود صبر کیا، خاموش رہے، پھر گالی دی، پھر صبر کیا، جبر کیا، خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی۔ آدمی تو جوان تھے، سردار بھی تھے، چودھری بھی تھے، کہنے لگے او تیری ایسی کی تیسی، کیا سمجھتا ہے، بس تو گالی دے سکتا ہے۔ کہاں ابھی میرے منہ سے جواب نکلا، میں نے دیکھا کہ فضا میں کائنات میں خوشبو پھیل گئی، میرے کندھے پہ ایسا معلوم ہوا جیسے ریشم کا ایک گھوڑا رکھ دیا گیا ہو۔ پلٹ کے دیکھا کوئی نام کا تاجدار پیچھے کھڑا تھا، مجھے دیکھا، میرے چہرے کو اٹھایا، کہنے لگے صدیق تجھے پسند نہ تھا کہ جبرائیل تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، تو نے کیوں جواب دے کے فرشتوں کو دور کر دیا؟ اس کو کہو اور گالی دے لے، تیری طرف سے تیرے رب کے فرشتے جواب دیتے ہیں، تو جواب نے۔ میرے بھائی ہمیں گالیاں مت دو، اس لیے کہ ہمارے طرف سے گالیوں کا جواب فرشتے دیتے ہیں جب تک کہ ہم گالی نہ بکیں۔ اگر ہم گالی بکیں تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جتنی گالیاں دینا، جتنا برا کہنا ہے کہہ لو، مگر بات تو سنو۔ ہم بات کہتے کیا ہیں اس پر تو غور کرو۔ ہم اللہ کی بات کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے ہیں۔ کیا یہ کہنا برا ہے؟ یہ کہنا جرم ہے؟ یہ کہنا کفر ہے؟ کیا ہے؟ کیوں ہمیں برا کہتے ہو؟ ہمیں کیوں دور کرتے ہو؟ آؤ ہمارے قریب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اور تمہارے لب تو ویسے ہی بڑے شیریں ہوتے ہیں کیونکہ پان سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پان بھی ملٹی والا ہے۔ ہم کو کیا ہے، جو چیز چاہے کھا لو، ہمیں کوئی بات نہیں، لیکن ذرا آؤ تو صحیح، قریب تو آؤ، قریب آ جاؤ، دل تبدیل کر لے، ذرا قریب تو آؤ۔ ان کا پتہ ہے جو قریب گیا پھر گیا، جو قریب گیا پھر گیا، انہوں نے کہا جس نے مصافحہ کیا اس کا بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ ہمارا مولوی جو آئے، ہمارا مولوی کھڑا ہو گیا، جو آئے اس سے مصافحہ کر لے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ان کی نکاح توڑ رہا ہوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ اور اسی بات کو ذرا غور سے دیکھو، اسی بات کو دیکھ کر ذرا سوچو، ذرا 1400 سال پیچھے تو پلٹو۔ اتنی بات ہی سن لو کہ کسی کی بات کس سے ملتی ہے۔ کونین کے تاجدار کے پاس معاہدہ ہوا، کہنے لگے جو تمہارے آقا تمہارا اور ہمارے پاس آئے گا، تمہارا ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ جو ہمارا تیرے پاس آئے تو پلٹا دے گا۔ آقا نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آقا یہ انصاف کی بات ہے کہ ہمارا جائے، یہ نہ لوٹائے، ان کا آئے واپس کر دے۔ فرمایا فاروق ہم سے کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اور ان کا بھی قریب آ جائے تو پلٹا ہی نہیں ہے، اس لیے تو روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا بات کیا ہے، کس بات کی لڑائی ہے، جھگڑا کیا ہے، آ جاؤ کل کی بات رکھ لو۔ بس ایک نگاہ پہ ٹہرا ہے فیصلہ دل کا، اور پھر ذرا عشق بھی دیکھ لو۔
تم حاضر و ناظر کہتے ہو، تم حاضر ناظر کہتے ہوئے بھی ان کے پاس نہیں جاتے، میں حاضر و ناظر نہ مانتے ہوئے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ سنو تو صحیح، تم کہتے ہو حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، میں حاضر بھی نہیں مانتا ناظر بھی نہیں مانتا، پھر بھی کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کائنات کے ذرے ذرے میں رچا ہوا، اور کائنات کا جو ذرہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، میں اس ذرے کو مسلمان ہی نہیں مانتا ہوں۔ کل کی بات لے لو، جھگڑے کی بات کیا ہے؟ چلو جن کے نام کا دن مناتے ہو ان سے پوچھو کہ پیدائش کے بعد وہ بھی کچھ دن زندہ رہے کہ نہیں، کتنے برس، 40 سال نبوت سے پہلے کہ 20 پر 3 برس رسالت کے بعد کے نبوت سے پہلے کبھی دن منایا ہو تب ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نبوت کے بعد کبھی سالگرہ منائی ہو تو تب ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کو کیا ہے، تم حدیث دکھا دو ہم گردن جھکا دیں گے۔ کیوں؟ ہم نے تو دیکھا، ہم نے تو سیکھا ہی یہی ہے، ادھر حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم کو کیا ہے، دکھا دو، اور میں تو تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر آج دکھا دو کل جلوس نکال دیتے ہیں تاکہ غلطی کی معافی جلدی ہو۔ کہیں گے غلطی ہو گئی، 12 کو نہیں نکال سکے 14 کو نکالیں گے، 15 کو بھی نکال دیں گے تاکہ خامیازہ ہو جائے۔ بتلاؤ، یا پھر ایک بات کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نکالا، ان کے یاروں نے نکالا تھا۔ فیصلہ کر دو یا سیدھی بات کرو، جس طرح پہلے کہا تھا بڑا نہیں مانتے، منصف نہیں مانتے، یار نہیں مانتے، پیار نہیں مانتے، جھوٹے تھے، یاروں کے پردے میں دشمن تھے، برسر اقتدار آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہ منائی، یار نہ تھے، وفادار نہ تھے، جان نثار نہ تھے، فداکار نہ تھے، دشمن تھے۔ کسی نے صدیق کا لبادہ پہنا، کسی نے فاروق کا لبادہ پہنا، کسی نے ذوالنورین کا لبادہ پہنا، کسی نے حیدر کرار کا لبادہ پہنا۔ یا یہ کہو ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، بزدلی کی بات کیوں کرتے ہو؟ کھل کے بات کرو، ادھر کی بات کر یا ادھر کی بات کر، ادھر کی کیا بات کرتا ہے؟ سیدھی بات کر، ادھر کی بات تو ادھر کی بات نہ کر۔ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، کیا بات کرتے ہو؟ جاؤ، تمہیں کبریائی کی قسم۔ اور میں نے اپنے سادہ دل دوستوں سے کہتا ہوں، ان کو نہیں کہتا جن کے بارے میں رب نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان کو نہیں کہتا، وہ تو اس وقت بھی تھے، قرآن ان کے سامنے اترتا تھا تب بھی نہیں مانتے تھے، وہ تو اس وقت بھی تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے وحی لے کے آتا تھا، وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کو آنا ہی تھا تو اس یتیم پہ کیوں آیا، ہم جیسے چودھری پہ کیوں نہیں آیا؟ عرش والے نے کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبرائیل امین کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ جاؤ چودراہٹ کے کپڑے دو پہن کے آ گئے ہو، آمینہ کے لال کے دل کو تولا کے تو دیکھو۔ ان کو نہیں کہتا، لیکن بھولے بھالے دوستو تم تو کبھی ان سے پوچھو، کوئی صدیق کا حوالہ، کوئی فاروق کا حوالہ، وہ جلوس نکالے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ جلسہ اور جلوس تو ہوتا ہی لوگوں کے بتلانے کے لیے، اور اگر لوگ دیکھنے والے نہ ہوں تو نکل ہی نہیں سکتا۔ صدیق نے کہا نکالا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا، فاروق نے کہا نکالا، ہائے فاروق جلوس نکالتا آسمان کے کناروں پہ لکھا جاتا۔ وہ تو وہ ہے کہ اونٹ پہ سوار ہو کر مدینے سے بیت الاقدس اکیلا چلا تو دنیا عیسائیت کے رہنماؤں نے اپنی پرانی کتابوں کو نکال لیا تھا کہ اس چال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی آ رہا ہے جس کا تذکرہ انجیل میں ہوا ہے، وہ اکیلا چلا تو پرانی کتابوں کے اوراق پلٹتے جاتے ہیں۔ اگر جلوس لے کے نکلتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا۔ کوئی بات کرتے ہو، ارے وہ کوئی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس کو رات کی تاریکی میں نکلتے ہوئے دیکھا، اور
نکلنے کو دنیا کی کتابوں میں ثبت ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے تو دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے غلام اسلم کو لے کے نکل رہا ہے، رات کی تاریکی میں اکیلا ہے۔ اسلم کہتا ہے امیر المومنین ساری کائنات سوئی ہوئی اور تو جاگ رہا ہے۔ فرمایا چوکیدار کو جاگنے کے لیے ہی تو رکھتے ہیں، سونے کے لیے تو نہیں رکھتے۔ اور نکلا، تنہا نکلا، ساتھ ایک غلام نکلا، بستی سے باہر نکلا، صحرا میں نکلا، دور ایک ٹمٹماتا ہوا دیکھا، دیا دیکھا، وہاں کی طرف بڑھا۔ ایک بندے کو غم زدہ، افسر زدہ دیکھا، پریشان اور خزینیا عالم نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ رات گئے، جاگ ہی نہیں رہے، پریشان بھی ہو، کیا تم کو یہ پڑی ہے؟ ایک مسافر سے پوچھتے ہو؟ کہا میں نے ویسے ہی پوچھ لیا ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا ناراضگی کی بات نہیں، میں غم زدہ ہوں، پردیسی ہوں، غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں۔ کہا مومن ہوں، مسلمان ہوں؟ کہا رب کا شکر ہے مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ کہا مومنوں کی بستی میں اجنبی نہیں ہوتا، تم اپنے گھر میں ہو، کہو کیا بات ہے؟ کیا بچے کی پیدائش کا وقت ہے؟ کوئی بھی تو پاس نہیں ہے۔ فرمایا میں جو پاس ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ گھر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اٹھا لیا، علی کی لخت جگر کو اٹھایا، ایک مسافر اور اجنبی کے ہاں یوم پیدائش خاتون اول کو اٹھایا، فاطمہ الزہرا کے جگر کو عشے کو اٹھایا، کہا ام کلثوم آج ثواب کے سمٹنے کا دن آیا ہے، آؤ ایک اجنبی مسافر کی بیوی تیمہ داری تو کر دو، عرش والا راضی ہو جائے گا۔ وہ آئی تیمہ داری کی، داعیہ کے فریضے کو سر انجام دیا۔ امیر المومنین کی بیوی خاتون جنت کی بیٹی علی حیدر کرار کی لخت جگر حسن و حسین کی بہن بچے کی پیدائش میں عورت کے ساتھ تعاون کرتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اندر سے آواز دیتی ہے امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دیجئے کہ رب نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بیٹے کی خوشخبری بھول گیا، امیر المومنین کا نام سن کے لرزنے لگا کہ جس سے خیسر و کسرا کپ کپاتے، وہ اپنی بیوی کو میرے گھر لے کے آ گیا۔ کہا امیر المومنین مجھ کو معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا عمر کو لوگوں نے نوکر اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے کام آئے، وہ ان کے مریضوں کی تیمہ داری کرے، وہ ان کے غریبوں کا ہاتھ بٹائے، وہ ان کے مجبوروں کا پرسان حال بنے۔ میں تو اسی لیے آیا، اور رات کی تاریکی میں عمر چلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہو جائے، اور 11 سال تک حکومت کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منائے، اور دنیا کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہ آئے۔ یہ کتابیں جھوٹی یا تم جھوٹے ہو؟ بات کا فیصلہ کر لو۔ کیا یا کہو عمر یارانہ تھا، عمر وفادار نہ تھا، کہو عمر گمنام تھا، عمر کی بات کوئی جانب نہ تھا، عمر کی بات کوئی سنتا نہ تھا، عمر کی بات کوئی لکھتا نہ تھا، یا تم عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ہم نے خود بنا لیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ فیصلہ کر لو۔ ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ لے لو۔ گالی دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ گالی کا کیا ہے؟ جن کی تعلیم و تربیت ہی گالی ہو، وہ گالی نہ دیں گے تو اور کیا دیں گے میرے بھائی، میرے دوست؟ پڑھا ہی گالی ہے، اور کچھ پڑھا ہی نہیں۔ میں نے ایک کتاب میں میں نے لکھا کہ صاحب ان کے بزرگ نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا، میں نے کہا ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا جو غزالی دوران راضی زماں ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے اس کے صحابہ لے کے جا رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پتا تو چلے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا جب دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی ہوئی اور باتیں کر رہے تھے۔ اب دفن کرنے کے بعد کون لے جا رہا تھا؟ صدیق تھا یا فاروق؟ ذوالنورین تھے یا حیدر کرار؟ چچا عباس تھے یا چچا کا بیٹا عقیل، یا حسن و حسین تھے، یا عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، طلحہ تھا یا زبیر بن عبد الرحمن بن عوف تھا، یا ابو عبیدہ ابن جراح، سعید ابن العاص تھا، یا عمر ابن عاص رضوان اللہ علیہ اجمعین؟ اب بتلاؤ
اب میرے بھائی بتلاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سوچو تو صحیح، یہ بات سوچو، سوچنے کی بات ہے میرے بھائی میرے دوست۔ تمہارا عقیدہ معلوم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تم نے وہ بات کہی جو صحابہ کی دشمنی کا اعلان کرنے والے بھی نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا، انہوں نے کہا کہ فوت ہی نہیں ہوئے، زندہ دفن کر دیا تو پھر گستاخ ہم ہیں۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اس کا نام گستاخی ہے کہ محبت ہے، محبت اس کا نام ہے۔ آؤ میں بتلاتا ہوں۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل خلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر بھی موت اسی طرح آئے گی جس طرح پہلے رسولوں پر تصدیق۔ صدیق نے ماتھا چوما، پیشانی اقدس کو چادر صدیقہ سے ڈھانپا، پیشانی اقدس کو اس کی چادر سے، جس کی چادر کی طہارت کے رب نے قسم کھائی تھی، ڈھانپا، پھر محبت کا اظہار کیا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہے، ہم جنازہ پڑھیں گے، ہم دفن کریں گے۔ دونوں آ گئے، ایک نے کہا یہ جھوٹے تھے، معاذ اللہ جنازہ ہی نہیں پڑھا، ایک نے کہا زندہ دفن کر دیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ ہم نے حضرت صاحب کو کہو ایک دن ذرا خود بھی اس طرح لیٹ کے دکھائے، پھر اپنی پینتی کا اور شیخ سرحانے کا حصہ پکڑائے اور مولوی کو گورگن بنائے، پھر اور بہت سے علماء کو فروش پر مٹی ڈالیں، ان کے جسم پر مٹی ڈالیں، پھر دیکھیں مولوی صاحب کا حشر کیا ہوتا ہے۔ زندہ مولوی صاحب کو دفن کرو، جب معلوم ہو جائے گا کہ مولوی صاحب کا حشر کیا ہوگا، تم کیا کہتے ہو؟ ہائے، ہنستے ہو، رونے کی بات ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ کی قسم یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا باپ ہے، جس کے بارے میں جو تمہارے جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، اپنے باپ کے بارے میں کبھی ایسی بات تو کرو۔ یہ حسن و حسین کا نانا ہے، اس کے بارے میں کتنے کہتے ہو زندہ دفن کر دیا، کبھی اپنے باپ کو بھی زندہ دفن کرنے کی سوچی ہے؟ اس کا نام محبت ہے۔ میں کوئی تل بات نہیں کرتا میرے بھائی، چاہتا کہ تلخی سے دل سنورتے نہیں، بگڑتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات کیا ہے؟ آؤ میرے بھائی میرے دوست، ہم تمام مسلمان ہیں، ایک مسلمان دونوں مل کر بھائی ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ آؤ آج مسئلہ حل کر لیں، آؤ آج حل کر کے جائیں انشاءاللہ۔ سنو بات، کوئی یہ مسئلہ لے آؤ، کل کا ہی لے لو، کوئی کچی پکی حدیث بتا دو، کوئی پکی نہیں کچی دکھا دو۔ میرے دوستوں، لمحے بھر کے لیے تم سے تمہارا ذرا رخ گفتگو ہٹا کر ان سے کہتا ہوں جو آج خمینی کی تصویریں پکڑے خود شامل جلوس ہو گئے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا آقا خادر راہ آپس میں اچھا مل گیا ہے۔ ہم کو تو بزرگوں کا گستاخ کہتے ہو، صدیق کے گستاخ کہتے ہو، تمہاری صلح جو فاروق کی توہین کرنے والے سے صلح ہے، عثمان کو گالیاں دینے والے سے تمہاری صلح ہے۔ اس عثمان کے جب وہ آیا تو کائنات کا امام اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنے زانوئے مبارک پر کپڑا سیدھا کر لیا، اور جب ام المومنین نے کہا آقا میرا باپ صدیق آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ فاروق آیا جس کی ہیبت سے شیطان لرزے، آپ لیٹے رہے۔ ذوالنورین آیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا سیدھا کر لیا، کہا عائشہ کیا میں اس کی حیا کا پاس نہ کروں؟ جس کی حیا کا پاس آسمان کے فرشتے بھی رکھتے ہیں، اس کو گالی دینے والے سے تمہاری صلح ہو، تمہاری صلح، اور تم تو کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم تو کسی کو گالی نہیں دیتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی شاہ بزرگ نہیں ہو سکتا، تموڑی شاہ کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اگر بزرگ ہوتا تو نام بھی بزرگوں والا رب رکھواتا، جس کو رب نے بزرگ بنانا ہوتا اس کا نام بھی خود رکھواتا۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يُرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبًّا رَضِيًّا یا زکریا اِنَّا
نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم یجعل لہ من قبل سمیہ، بیٹا دیا، نام بھی اچھا ہم نے خود رکھ دیا، ہمارا جو چاہے وہ۔ چلو تموڑی شاہ کی بزرگی، کوئی کفر کی بات تو نہیں، تم مان لو تب بھی کفر نہیں، ہم نہ مانے تب بھی کفر نہیں۔ اس کے لیے قرآن میں کوئی وحی تو نہیں اتری، لیکن صدیق اور فاروق اور عثمان کے لیے قرآن میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر! کیا تمہارے شاہوں کے لیے، تمہارے باباؤں کے لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اتارا ہے میرے بھائی؟ رب ان سے راضی، یا رب سے راضی۔ وہ جن کا ذکر آسمان والے نے، وہ ذکر آسمان والے نے قرآن میں کیا، ان کو گالی دینے والے تیرے یار، ان کی پاسداری کرنے والے تیرے دشمن، تجھ کو مبارک ہو۔ پتہ چل گیا کہ خاردار رہ کہاں ملا۔ لا یجرمنکم شان قوم، انصاف کی بات ہی کریں گے، غیر انصاف کی نہیں۔ جس کو ہم نے دیکھا اس کو بیان کر دیں گے، جس کو ہم نے دیکھا اس کو بیان کر دیں گے، سنی سنائی بات نہیں کریں گے۔ خمینی کی تصویر لے کر لاہور دنیا کے کونے کونے میں جلوس نکالا، شیعوں نے کہا ہم بھی میلاد کا جلوس نکالیں گے۔ نکالو جی، ہم کو کیا ہے؟ گند ہم جنس یا ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، تم کو ان کی ہم جنسی مبارک ہو، کوئی بات نہیں، میں ان کے متعلق بات نہیں کہتا۔ ویسے ہی اخبار کی بات آ گئی ہے، دیکھنا کہیں یہ ہم جنس ایڈز کی بیماری یہ پیدا نہ کر جائے۔ آج کل یہ بیماری بڑی پھیلی ہوئی ہے، کوئی بات تو کرو۔ آج تو زیادہ سے زیادہ کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا کی بیماری، یہ بیماری، دونوں بیماریاں مل کر کسی بندے کو نہ لگ جائے۔ اللہ سے پناہ مانگو۔ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، دلیل کیا لائے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ اس سے بات کرتا ہوں جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے دشمن تھے، ان سے سوال ہے، ان سے نہیں۔ میں کہتا ہوں تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دشمن کی حکومت میں کچھ دوست بھی تھے، ان کے نکالے ہوئے جلوس کا حوالہ دے دو۔ ان سے کہتا ہوں تم کہتے ہو صدیق و فاروق و عثمان دشمن تھے، اس لیے نہیں نکالا۔ میں نے کہا کہ دور اقتدار میں کچھ دوست بھی تو تھے، ان کا نکالا ہوا دکھا دو۔ اور تو اور ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ 3 دشمن تھے، چوتھا دوست تھا، عید میلاد کے 5 دن اس کے اقتدار کے دور میں بھی آئے، 5 دفعہ اس کے دور اقتدار میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور تو اس کی بات بھی چھوڑو، ایک دن خود اس کے نواسے کی حکومت کے دور میں بھی آیا، اس کی بات بتلا دو، کچھ ہم کو دے دو کہ وہ موحدوں کو سمجھا سکیں۔ اس قوم کی مت ماری ہوئی ہے، بغیر دلیل کے مانتے ہی نہیں ہے۔ ہم کو ان کا منہ خاموش کرنے کے لیے کوئی دلیل بتلا دو، کوئی بات۔ میں تمہارے دلوں پر انصاف کے نام پر دستک دیتا ہوں، اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھ کو یہ حوالہ بتلا دو، صرف ایک مسئلے کا۔ کل 12 ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کے دن ایک حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیق کا، فاروق کا، ذوالنورین کا، حیدر کرار کا، سید الشباب اہل الجنہ معاویہ کے ماننے والے ہو تو میرا امیر معاویہ کا، ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو تو جاؤ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا وہابی ہو کر، اہل حدیث ہو کر، محقق ہو کر، تقلید کو نہ مانتے ہوئے بھی اعلان کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بندے، موحد تھے، ان کا مذہب صحیح حدیث تھا۔ ان کا ایک حوالہ بتلا دو، کعبے کے رب کی قسم ہے، پھر بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سن لو، ساری کائنات کے ملا زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، دنیا کسی کتاب سے اس کا حوالہ ثابت نہیں کر سکتی، یہ ہمارا چیلنج ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر سی باتیں، خاکہ اختلاف کا حل کا ہم نے رکھا ہے، اسی موضوع کو یعنی میلاد کے موضوع کو لے کر ہم نے اختلاف کا حل رکھا ہے، اور بھی بہت سے اختلافات ہیں دین کے اندر، یہ تمام اختلافات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دیں، مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا، انصاف مل جائے گا، فرقہ بندی نہیں رہے گی، فرقوں میں نہیں بٹیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیں گے، ایک دوسرے کی مسجدیں الگ نہیں ہوں گی، ایک دوسرے صف میں سب مل کر ایک صف میں کھڑے رہیں گے، سب مل کر ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، اور سب کا رب اللہ ہے، سب کا نبی اللہ ہے، وہ ایک ہی نبی ہے، اس کے بعد نبی آنے والے نہیں ہے، وہ نبی کی اتباع کرو، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور حجت قائم ہو چکی ہے، اتباع کرو تو نبی کی، حکم مانو تو اللہ رب العالمین کا حکم مانو اور کسی اور کا حکم نہ مانو۔ دنیا کے معاملات ہو، دینی معاملات ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، دنیا کے کسی نہ کسی معاملات میں بھی ہو، اللہ کے حکم کو مانو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کرنے والا خبر میں بھی نہیں بچے گا، پلسرات میں بھی نہیں بچے گا، میدان حشر میں بھی نہیں بچے گا، اور حوض کوثر سے پانی بھی پینا نصیب نہیں بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر اختلاف کا حل آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آؤ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہیں، احادیث کیا ہیں، صحیح احادیث پر عمل کرو۔ پیارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف یہی کہے کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے، میری بات اگر قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو دیوار پر پھینک دو، چلو ان کی ہی بات مان لو، ہم ان کی بات مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی خبر کو جنت کا بغیچہ بنا دے، اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں، تم کہاں مانتے ہو؟ تم نہیں مانتے میرا بھائی، ذرا غور کر کے دیکھو، اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو، کہاں تک تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہو؟ بس زبان سے دعویٰ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، دعویٰ کرو پھر عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ آپ تمام کو نیک سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔